کہتے ہیں، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، ابن ماجہ کی حدیث، میرے سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. سرکار فرماتے ہیں لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت جب بھی آئے گی تو قیامت سے پہلے پہلے تک دنیا میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی، حق پر قائم ہوگی. ایک حدیث میں ہے لا تزال طائفة من امتی قوامة علی امر اللہ، قوامة علی امر اللہ لا یضرها من یخالفهم. فرمایا لوگوں سنو، قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی. میں نے کہا یہ وہی جماعت ہے جس کو کسی زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے چلایا تھا، کسی زمانے میں عمر فاروق اعظم نے چلایا تھا، چاروں خلفاء نے چلایا تھا، خارجیوں کی دھجی اڑاتے ہوئے حضرت مولا کائنات نے چلایا تھا. آگے بڑھے میدان کربلا میں یزیدیوں کا تختہ پلٹتے ہوئے حضرت امام حسین نے چلایا تھا. اور ایک شعر میں میں نے کہا تھا، ایک شعر میں میں نے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے. مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے، بتایا نہیں دکھایا. آگے بڑھے، یہ وہی جماعت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے چلایا ہے، یہی وہی جماعت ہے جس کو مجدد الفسانی نے چلایا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کو حضرت میر عبد الواحد بالکلانی نے چلایا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے چلایا ہے. ہمیں یہ وہی جماعت ہے جس کو 14ویں صدی کے اندر سارے فتنوں سے بچانے والا امام احمد رضا خان ہے. کبھی رد الرفسہ لکھ رہے ہیں، کبھی مطلع القمرین لکھتے ہیں، کبھی آپ جو ہے باہیت العیب لکھتے ہیں، کبھی دولت المکیہ لکھتے ہیں، کبھی اعلی حضرت امام اہل سنت اعتقاد الاحباب لکھتے ہیں. الگ الگ لوگوں کا رد کرتے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، حقانیت کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ وہی جماعت ہے جس کے لیے سرکار نے کہا میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم، لوگوں پر غالب. اب ظاہرون علی الناس، اس کی تصریح کر دو، توجہ فرمائے گا. ظاہرون علی الناس اس کی شرح میں فرمایا گیا لوگوں پر غالب رہیں گے کا مطلب یہ ہے غالبون، ظاہرون لوگوں پر غالب رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے لا یتسترون، لا یتسترون، لا یتسترون. توجہ فرمائے، ارے بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن سے نکلے نہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. لا یتسترون، وہ چھپیں گے نہیں، وہ چھپیں گے نہیں، ذہنوں میں چھپ جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ نے کتنے فوٹو کھنچوائے ہیں؟ اونچا بولو، کوئی کھنچوایا نہیں کھنچوایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ نے کتنے چینل چلوائے؟ آپ کہیں گے کوئی چینل نہیں چلا، ویڈیو بنی، تصویر بنی، نہیں. اس لیے یاد رکھنا، کوئی چینل بنا کر مشہور ہونے کی کوشش کرے تو وہ چینل والا پیر تو ہو سکتا ہے مگر دلوں والا پیر نہیں ہو سکتا. تاج الشریعہ نے فوٹو کی مخالفت کی، ٹی وی کی مخالفت کی، مگر جب دنیا سے گئے تو جنازے نے بتا دیا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر گھر گھر میں اس کے ذکر کو پہنچا دیتے ہیں اور نعرہ کسی اور کا نہیں، بستی بستی کریا کریا کا نعرہ تاج الشریعہ کا لگتا ہے، کسی اور کا نہیں لگتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، شریعہ تاج الشریعہ، علم کا دریا، علم کا دریا، تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، زندہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، زندہ استاد محترم جامعۃ الرضا بریلی شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ میں جو بولا ہوں یہ سب عنوان الگ الگ سے دیے گئے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کبھی ادھر سے ادھر جا رہے. الحمدللہ تاج الشریعہ کا دیوانہ کسی ایک موضوع پر گفتگو سے ذرا بھی نہیں ہٹے گا. الحمدللہ یہ آپ کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں جو بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، فتاوی رضویہ پڑھتا ہے، بدعقیدہ دیوبندیوں کے لیے پوری دنیا میں اگر سن رہے ہو تو ان کے لیے کچھ جڑ جاتے ہیں نا، اور کچھ کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے، بعد میں پہنچے. پھر بھی بریلویوں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا. ہماری عوام کو تم کہہ سکتے ہو دلیل کہاں ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے ان پاون علماء کے پاس آؤ، دلیل پر دلیل دیتے جائیں گے تو خود ہی بے دلیل ہو جائے گا.
تو سرکار علیہ السلام نے کہا فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا۔ سرکار تاج الشریعہ غالب رہے کہ نہیں؟ سرکار تاج الشریعہ کا معاملہ یہ تھا جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی فتنہ اٹھا کتاب لکھ دی، فتنہ اٹھا کتاب لکھی۔ تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا اور یہ دیوبندیوں نے بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے تھے، مگر یہ پتہ نہیں تھا آسماں سے آگے جہاں اور بھی ہے تاج الشریعہ کی نظر کہاں تک پہنچی۔ لکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آپ ابوذر نہیں ہے، آزر نہیں ہے، بلکہ تاروخ یا تارو ہے۔ تارو کو تارو کیوں لکھا تھا؟ اس لیے دیوبندیوں نے کہا کہ ہم سرکار علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر ثابت کریں گے نا تو پھر یہ آگے تک کا مسئلہ ہمارے لیے کلیئر ہوگا۔ مگر اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے دادا اعلیٰ حضرت اٹھے، لکھ دیا شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام۔ تو حدیثیں آپ نے حدیث پر حدیثیں دے دی، کہا زبان بند رکھنا، ابھی احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے، حرکت میں آتا ہے۔ لکھ دیا فرمایا سنو سرکار علیہ السلام کے ماں باپ ایمان والے ہیں، ابے سمجھتا کیا ہے؟ آمینہ امن سے بنا ہے اور آمینہ کا بیٹا فاطمۃ الزہرا، آمینہ کا بیٹا فاطمۃ الزہرا کا باپ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے ہیں، ان کی ماں نے ایسا بیٹا دیا ہے جو کائنات میں امن پھیلا رہا ہے۔ اور سنے باپ کا نام عبداللہ ہے، حدیث کو اٹھائیے، احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی عبداللہ و عبد الرحمن۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کے باپ کا نام، مصطفیٰ کے والد محترم کا نام، مصطفیٰ کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی زمانے کو پتہ چل جائے ارے عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کو تم کچھ اور نہ سمجھو، یہ دین ابراہیمی پر ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یار یہاں تو قدغن لگ گیا تو کہا چلو اوپر چلو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، کیا بولا؟ قرآن کہہ رہا۔ اب میں اسے قرآن سے ہی جواب دے دوں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ ابے 14 پشتوں پہلے باپ آئے گا کہ دادا؟ ارے بولو نا یار، 14 پشتوں پہلے باپ آئے گا کہ دادا؟ بولو دادا آئے گا، مگر قرآن نے کہا ان کا باپ۔ ہم نے کہا لفظ اب کے معنی اگر معلوم نہیں ہے تو سنی عالموں کے پاس آ کے عربی پڑھ لے، تیرے نہ جانے کیسے ندوہ جس کو تو ندوہ بدوا سب کو فیل کرنے والا، ہمارا ایک ہی بریلوی سنی عالم کافی ہے۔ ابھی ایسی عربی سے بھی کیا فائدہ جو مصطفیٰ کریم کی تعظیم و تکریم نہ سمجھ سکے۔ کیا تعظیم و تکریم تھی؟ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ مصطفیٰ؟ انت اکبر ام رسول اللہ؟ توجہ تعظیم کی بات آ گئی، انت اکبر ام رسول اللہ، سرکار بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے۔ محبت سے بولیے، محبت سے بولیے، میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں۔ یہ ادب ہے جو سنیوں نے سمجھا ہے۔ آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رد کر دیا تو اعلیٰ حضرت کے دور تاج الشریعہ کے دور میں یہ کہا گیا کہ آزر باپ تھے۔ تو دیکھیے سرکار علیہ السلام کا نسب کس سے چلا ہے؟ حضرت اسماعیل سے چلا ہے کہ نہیں چلا ہے؟ حضرت اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم بیٹے حضرت تارک کے۔ تو کل آؤ یہاں پر آ کر کے مس کیا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بیٹے نے، سرکار تاج الشریعہ نے، حضرت مفتی اعظم کے جانشین ہے، قائد ملت کے والد بزرگوان ہے اور ہمارے پیشوا نے، ہمارے تاج الشریعہ نے، مہمان کعبہ نے، فخر ازہر نے، تاج الشریعہ نے، ہماری کشتی کے خیور ہار نے کیا فرمایا؟ میں نے ایک شعر میں کہا تھا، میں نے کہا تھا قلب من ویران شد آباد کن اے جان من، میں کشتی ہستی کا میری تو ہی خیور ہار ہے۔ اپنے مرشد سے استغاثہ کیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، تاج الشریعہ نے یہ کتاب لکھی اور ایک نظریہ ہمیں دیا۔ آپ نے کیا نظریہ دیا؟ وہی جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت علی کا قول ذکر کیا، فرمایا لم یزل علی وجہ الارض سبعۃ مسلمون فصاعدا فلولا ذلک ہلکت الارض ومن علیہا، فرمایا لوگوں اس زمین پر ہمیشہ 7 یا 7 سے زیادہ مسلمان ضرور رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس زمین پر کوئی بھی مسلمان نہ ہو، اس لیے ہم سے مت کہو کہ یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، سب سے پہلے ایودھیا، سب سے پہلے ہمارے سری لنکا سرنتریپ کی پہاڑی پر اور ہندوستان میں وہ شامل تھا۔ سب سے پہلے اس حصے پر قدم کسی اور نے نہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔
اور سب سے پہلے میلاد بھی وہی ہوا، سب سے پہلے میلاد۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استوحش آدم فارسل اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام، کہا جب حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر، پہلے ہندوستان کے نقشے میں شامل تھا وہ، اس کی سرزمین پر اترے نا تو آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا، وحشت، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل بھی آئے ہیں ہندوستان میں، حضرت جبریل بھی آئے، فنادى بالاذان وقال اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل آئے، اذان پڑھی، اور اذان پڑھی تو پہلے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے؟ دو بار اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں، بولو بولو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں، سمجھ گئے؟ آج مجھے بہار کی سرزمین یاد آ رہی، 3 گھنٹہ بلوایا تھا وہاں، سمجھ گئے آپ؟ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جب آپ جیسے سننے والے سامعین ہوں اور مجھ جیسا سنانے والا ہو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ غلام غلام کو سنا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آقا زادہ بھی آ جائے گا اور چار چاند لگ جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، محبت رسول اللہ، محمد رسول اللہ، سبحان اللہ بولو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت جبریل نے اذان میں نام کس کا لیا؟ مصطفیٰ کریم کا لیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بہت پہلے آ چکا ہے، حضرت جبریل نے اعلان کر دیا ہے۔ حملے کا ایک بات اور بھی بتا دوں، قل اهبطوا منها جميعا، حضرت آدم جب جنت سے اتارے گئے نا تو حضرت آدم کے ساتھ حضرت آدم کی اولاد بھی تو آئی تھی نا، ارے حضرت آدم کی اولاد بھی آئی تھی، اور حضرت آدم کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور بھی تو آیا تھا۔ اے سنیو، ہندوستانیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، ہمیں رہنے کے لیے ہندوستان ملا ہے، اس لیے کہ اس زمین پر ہمارے باپ آئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ میرے مصطفیٰ بھی آئے ہیں، اور مصطفیٰ کا نور آیا اور آ کر کے راستہ ہموار کر دیا، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی مشیت یہ تھی، ہندوستان کا راستہ ہموار کرو، اس لیے کہ ہندوستان کا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی یہاں آنے والا ہے۔ ہم نے کہا ہم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو، اگر ہمیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہو تو پہلے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھاؤ، نہ وہ اٹھے ہیں نہ ہم اٹھ سکتے ہیں۔